بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو رمضان تو آ گیا، سر پہ آ گیا۔ اب آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ انتہائی مبارک مہینہ، اگر اس کو کسی نے ضائع کر دیا تو بہت بڑے خسارے اور نقصان میں پڑ گئے۔ اس لیے کوشش اس کی کرنی ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے؟ تو اس میں اللہ نے خود بتا دیا ہے، اللہ کی شریعت میں خود مقرر کر دیا۔ اس میں دن میں روزے ہیں، رات میں تراویح۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو وہ عمل ہیں جو اور مہینوں میں نہیں ہوتے، اس مہینے کے ساتھ خاص۔ تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی موسم کا اپنا ایک خاص پھل ہوتا۔ تو رمضان کے مہینے کا خاص پھل یہ دو عمل، ان دو عملوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ لیکن حضرات ایک بات ہے بہت توجہ سے سمجھنے کی، اللہ جل جلالہ کا جو دین ہے نا، جو دین حق ہے، دین اسلام ہے، اس میں اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ مت کرو۔ یہ تو ہوتا ہے حکم، لیکن اس حکم کو کرنے یا نہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادب۔ ہاں، اللہ جل جلالہ کی شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے اپنے مشائخ اور اساتذہ سے یہ بات سنی ہے کہ ایک حصہ حکم ہے اور 3 حصہ آداب۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی حکم کر لیا بس آنکھ بند کر کے، نہ، وہ حکم بھی آپ ایک طریقے سے کریں گے۔ جب آپ اس طریقے سے اس حکم کو کریں گے تو اس کا اثر اور نتیجہ آپ کی زندگی میں آئے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک عمل کر رہے ہیں اور ٹوٹل پورا کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے ہر حکم میں اللہ نے اثرات رکھے، نتائج رکھے۔ اس لیے یہ جو دین ہے نا، جس کو ہم مانتے ہیں حق دین اللہ کا، اسلام، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کدھر ہوتا ہے؟ یہ شروع دل سے ہوتا ہے اور ختم بھی دل پر ہوتا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے دل میں یقین کرنا پڑتا ہے اللہ جل جلالہ پر اور اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، یہ سب پر اپنے دل میں یقین رکھتے ہیں۔ جب آپ یہ یقین پیدا کرتے ہیں تو اس یقین کے نتیجے میں اس ظاہری جسم پر کچھ اعمال پھر ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں حضرات؟ باتوں کو آپ ذرا توجہ سے سنیں گے۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو پھر جا کر کے دل کے اندر کچھ کیفیات پیدا ہوتی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں خاص قسم کی کیفیت، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، یہ کیفیت پیدا ہوتی۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو حضرات نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یقین تھا کہ اللہ کا حکم، اس کے نتیجے میں آپ نے روزہ رکھا، 12-13 گھنٹے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ آپ کو معلوم ہے اس کا نتیجہ پیدا ہو گیا کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا ہو۔ جب ایک آدمی نے یقین کیا کہ مال اللہ کا ہے،
اور مجھے چند دنوں کے لیے ملا ہے، تو اس میں اس نے حساب کیا کہ اچھا زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، اس نے دے دی۔ اب دیکھو پہلے یقین آیا، پھر مال نکلا، آپ کو معلوم ہے اندر کیا ہو گیا؟ بخل کی ایک گندی صفت ہے، وہ گندی صفت نکل گئی۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ سے میرا اللہ پر ایمان، اور اس کے نتیجے میں وہ گیا، اپنا پیسہ لگایا، اپنے گھر والوں سے الگ ہوا، اور کفن کے کپڑے پہنے، اور بیت اللہ کے گر چکر لگایا، صفا مروہ، پھر منا، پھر عرفات، مزدلفہ، یہ سب عمل کیے، بالکل پاگل مجنون نہیں ہوتا ہے ویسا عمل اس نے کیا۔ حضرات اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ وہ اللہ کا عاشق ہو گیا۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ، لیکن یہ نتیجہ ملتا اس وقت ہے جب آپ کسی عمل کو آداب کے ساتھ کریں، ٹوٹل نہیں پورا کرنا۔ اس لیے روزہ رکھیں گے، روزے میں آپ کیا کرتے ہیں معلوم ہے حضرات؟ جو چیزیں آپ کے لیے روزے سے پہلے حلال تھی، کھانا آپ کا کھانا ہے نا تو آپ کے لیے حلال، پینا پانی آپ کا اپنا ہے تو آپ کے لیے تو حلال ہے، شادی شدہ مرد کے لیے اپنی زوجہ سے تعلق حلال ہے، لیکن روزے میں اللہ کے حکم پر ایک خاص وقت کے اندر، صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک، اس وقت کے اندر وہ حلال کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ تو بتاؤ جو پہلے سے حرام ہے ان کا کیا حکم ہوگا؟ اس پر ہم لوگ نہیں سوچتے۔ جو حلال حرام ہو گیا تو جو پہلے سے حرام ہے ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو اور بھی حرام ہے نا۔ تو اب ایک آدمی نے روزہ رکھا لیکن وہ جھوٹ بول رہا، تو جھوٹ تو پہلے سے بھی حرام تھا بھائی۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور وہ ان آنکھوں سے ناجائز چیزوں کو دیکھتا، ایک آدمی نے روزہ رکھا اور حرام کماتا اور پیٹ میں ڈالتا۔ اب آپ بتا دو کہ اس روزے پہ وہ نتیجہ نکلے گا، وہ اثر نکلے گا جو ہونا چاہیے؟ اس لیے میں آپ حضرات سب کو کہتا ہوں، حضرات اس کی کوشش ہم کو کرنی ہے کہ روزہ رکھو، کوشش یہ کرو کہ گناہوں سے الگ رہو، تو یہ روزہ آپ کو ایک عجیب اثر پیدا کرے۔ غلط ماحول سے کوشش کرو کہ الگ رہو۔ ہاں، یہ جو موبائل کا استعمال ہے، میرا ایسا خیال ہے حضرات کہ ماں باپ کے لیے کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے کہ رمضان میں تو اس موبائل کو اگر بالکل بھی استعمال نہ کیا جائے تو اعلیٰ درجہ، اور اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو ایسے وقتوں میں اس کو کھولو جو آپ کی ضرورت کا وقت ہے، ورنہ تو بند کر۔ پرسکون رمضان گزارنا ہے اور اس میں کام کرنا ہے۔ اسی طرح رات کی جو تراویح ہے، پوری توجہ سے پورا قرآن سنو، یہ تو سننے کا ہے۔ اصل جو ایک اور بات ہے حضرات کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے حضرات؟ قرآن کا مہینہ۔ لہذا اس مہینے میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ہمارے بہت سے اکابر اور مشائخ کا یہ طریقہ کہ وہ رمضان کے دن رات میں ختم کرتے، ایک ختم کرتے، ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا سے رحمۃ اللہ علیہ، وہ پورے سلسلے میں وہ رمضان میں کسی سے بالکل بھی نہیں ملتے تھے۔ ہمارے ان کے جو شاگرد تھے اور ان کے خاص ساتھی تھے، مولانا حبیب اللہ صاحب، شیخ حبیب اللہ صاحب مدینہ منورہ میں، وہ میرے استاد ہیں۔ تو میں پچھلے سال حضرت کو فون کیا کہ حضرت، بلکہ انہوں نے فرمایا تھا، ہمارے دوسرے بھائی صاحب قاری عنایت الرحمان صاحب کو گئے تھے مدینہ منورہ،
تو شیخ صاحب نے ان کو فرمایا کہ الطاف کو بولو کہ میرے پاس آ جائے. ان کا تو انتقال ہو گیا پچھلے سال. تو میں نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت میں رمضان میں آ جاؤں. فرمایا رمضان میں آپ سے نہیں ملوں گا. صاف فرما دیا رمضان میں آپ سے نہیں ملوں گا. تو فرمایا ہمارے ہاں تو رمضان بخار کی طرح آتا ہے، پھر نہیں ملتے ہم کسی سے. اس لیے میں گیا بھی تو 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی. فرمایا اصل ملاقات ہوگی زندہ رہے انشاءاللہ تو عید کے بعد. تو قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھو. بس جتنا آپ کو وقت ملتا ہے قرآن رکھو. اپنے گھروں میں قرآن کو ظاہر جگہوں پر رکھو. قرآن تیار کر کے رکھ دو. گھروں کے لیے جو سامان لاتے ہو نا رمضان کا، ان میں قرآن بھی لیو. گھروں میں رکھ دو تاکہ خود پڑھو، خواتین پڑھیں، بچیاں پڑھیں، بچے پڑھیں. گھر میں ماحول بناؤ قرآن کا. سمجھ میں تسبیح لگا دیا گھر کے اندر، ذکر کرو. حضرات میری بات کچھ لمبی ہو جائے گی لیکن میں ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیوں کل کو رمضان ہو جائے. میں آپ لوگوں کو حضرات ایک اور بات ہے کہ دیکھو، آپ میں سے جس نے قرآن نہیں پڑھا یا جس کا قرآن پڑھا تو ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے پوری طرح، تو اس میں آپ لوگوں کو دیر نہیں کرنی چاہیے. اسی رمضان سے شروع کرو. بار بیٹھتے ہیں ساتھی، میں خود ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. آپ لوگ یہی رمضان سے پڑھنا شروع کر. فجر کے بعد کلاس لگتی ہے اشراق تک، مختصر سا وقت ہے. آپ پورے اشراق تک بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھیں. ورنہ تو اپنا سبق لے لیں، تھوڑا سا یاد کریں اور جائیں اپنے گھر. اس مہینے میں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، حضرات یہ ارادہ کر لو کہ وہ قرآن ٹھیک پڑھنا شروع کر دے. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو یہ رمضان کا مہینہ اس حوالے سے یہ چند باتیں ہو گئی. انشاءاللہ باقی تو رہیں گے، بیٹھیں گے، باتیں چلتی رہیں گی. اصل توجہ ہماری اس پر ہونی چاہیے کہ ہمارا وقت فالتو جگہوں میں ضائع نہ ہو جائے. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس کا جتنا اہتمام ہوگا تو رمضان ہمارے لیے مبارک بن جائے. اللہ سب کو عمل کی توفیق.